ایک موضوع ہے دین کا کام کرنے والے اپنے گھر اور خاندان کو وقت دیں۔ دین کا کام کرنے والے اپنے گھر اور خاندان کو وقت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہم نے دین پڑھا یا پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں تو اس کا سب سے پہلا مصرف، اس کے اولین مستحق میرے ماں باپ ہیں، میرے بھائی بہن ہیں، میرے خالہ خالو چچا چچی ماموں مامی پھوپا پھوپھی ہیں، ددیال ننیال ہیں، سسرال میکا ہیں۔ پوری دنیا کو تو میں نے سوچا میدان بنایا، عالمی کام عالمی امتی، لیکن اپنے خاندان کو ہی میدان نہیں بنایا۔ دعوت کا ناقص تصور ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اس آیت کے اترنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان اور قبیلے کو کیسے جمع کیا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات میں اپنی بیویوں کو باری باری ساتھ رکھا کرتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنی بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر خانقاہ حاضری دیا کرتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اہلیہ محترمہ کا انٹرویو آیا، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت کہیں کانفرنس اور اجتماع میں جاتے ہیں، 2 دن 3 دن کانفرنس کو دیتے ہیں، میں کتابیں پڑھتی رہتی ہوں لکھتی رہتی ہوں، پھر ایک دن میرے ساتھ ملک کا سفر کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں 3 چیزوں کو وقت دیتے تھے۔ عبادت کرتے تھے گھر میں آنے کے بعد، گھر والوں سے بچوں سے عورتوں سے بات چیت کرتے، ہنسی دل لگی کرتے، حسن معاشرت۔ تیسرا نفس کی راحت۔ شمائل ترمذی میں حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت گھر میں 3 کاموں میں تقسیم ہوتا تھا، وہ 3 کام یہ ہیں۔ ایک روایت میں ہماری ماؤں میں سے کوئی ماں یہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو بکریوں کا دودھ بھی دوہتے، اپنی چپل سی لیتے، اور نماز کا وقت ہوتا تو اجنبی بن کر مسجد چلے جاتے۔ تہجد کی لمبی دعائیں آہیں برنا، گھر کی تنگی کے باوجود، حدیثوں میں موجود ہے۔ حضرت حسن و حسین کے ساتھ آپ کا کھیلنا، یہ احادیث میں موجود ہے۔ اذا احب الرجل اخاہ فلیخبر انہ یحبہ انی احبک فی اللہ۔ جب آدمی کسی سے محبت کرے، جائز محبت، تو کہہ دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ اپنی اولاد سے کہے انی احبک فی اللہ، اپنی بیوی سے کہے، اپنی ماں سے کہے، اپنی بہنوں سے کہے، اپنے عمل سے کہے، اپنے ہدیے سے کہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سفر سے آتے، اپنے خاندان کو وقت دیتے، اپنے خاندان کی عورتوں کو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کروایا،
خط و کتابت رکھوائی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا بھر میں جاتے تبلیغی جماعت میں، لیکن اپنی برادری کا اجتماع ضرور کرتے سال میں ایک مرتبہ۔ خاندانی اجتماع ہونا چاہیے۔ دین کا کام کرنے والے اپنے گھر کو وقت کیوں نہیں دے پاتے ہیں؟ موانع کیا ہیں؟ سب سے پہلا مانع غیر ضروری دوستیاں۔ مرید کا حق ہے، کیا گھر والی کا حق نہیں؟ آنے والے سائلین اور واردین و صادرین کا حق ہے، کیا اپنی اولاد کا حق نہیں؟ شاگردوں کا حق ہے، اپنے بھائی بہنوں کا حق نہیں؟ دوسرا مانع ہم سب جس میں مبتلا ہیں، سوشل میڈیا، فون کا بے قابو استعمال۔ تیسرا مانع ہے اپنی ملازمتی تجارتی بہت زیادہ مصروفیت، گھر میں آ کر بھی فون پر بات، آدمی گھر والوں کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا ہے۔ دن بھر مکتب کا نظام قائم کر لیا، مدرسے کی ملازمت جوڑ لی، جلسوں کو تاریخ دے دی، خانقاہی اجتماعات کا سلسلہ ہے، تبلیغی جوڑوں کا تسلسل ہے۔ یہ مانع ہے، یہ خلاف سنت ہے۔ یاد آیا مکہ مکرمہ میں ایک تبلیغ کے عالم رہتے تھے، مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے پوچھا کہ دن بھر محنت کر کے دعوت کی، اپنے گھر سونا بہتر ہے یا مسجد میں سونا بہتر ہے؟ اکثر ساتھیوں نے کہا مسجد میں سونا بہتر ہے۔ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سوتے تھے؟ مجاہدہ مسجد میں سونے میں نہیں، گھر میں سونے میں ہے، کہ گھر میں سو کر آدمی فجر کے لیے آئے۔ گھر کے لوگ ان کا احسان ہے، قربانی دیتے ہیں، ان کا احسان ہے، ضروریات کا مطالبہ زیادہ نہیں کرتے ہیں، ان کا احسان ہے کہ وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ لیکن ہم دین کی خدمت کرنے والوں کو چاہیے کہ ہم ان کو نظر انداز نہ کریں۔ فوائد کیا ہیں؟ دینی خاندانی اجتماع کرنے کے فوائد کیا ہیں؟ خاندان معاون بنے گا، شریک حیات شریک تحریک بنے گی، ہمارا علم واقعتاً نسل میں منتقل ہوگا، خاندان کے باکمال افراد سے تعارف ہوگا۔ خاندان میں موجود ہے بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مبلغ، مدرسوں کے نظماء، ملاقات تو ہو جائے گی، تعاون کی فضا بنے گی، صلاحیتوں کا لین دین ہوگا، ضرورتوں کا علم ہوگا، خرچ کرنے کے مصارف سمجھ میں آئیں گے، رشتے لگ جائیں گے آسانی کے ساتھ، طلاق اور خلا رک جائیں گے، کسی سمجھانے والے کے سلیقے کے سمجھانے کی وجہ سے تحریکوں میں تقویت آ جائے گی، خود اعتمادی آئے گی، روحانی ارتقاء ہوگا۔ خاندانی اگر اجتماع ہو، چھوٹے ہوئے میدان پورے ہو جائیں گے، نئی صلاحیتوں کے مشورے ہوں گے۔ کیا طریقہ ہے؟ خاندان کو وقت دینے کا کیا طریقہ ہے؟ درس قرآن، ایک آیت کی تفسیر کر لیجئے، درس حدیث، ایک حدیث کا ترجمہ سنا دیجئے، درس فقہ، مسئلے مسائل بتائیے، اجتماعی تعلیم، فضائل اعمال، منتخب احادیث، بہشتی زیور،
وغیرہ کی تعلیم کیجیے۔ موسمی عنوان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ رمضان آتا اپنے بچوں کو جمع کرتے، تب مفتی رفیع عثمانی صاحب نے لکھا خوشی کے ماحول میں ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر جمع کرتے اور سناتے کہ بچوں رمضان آ رہا ہے، اپنے کاروبار، اپنی کتابوں کی تدریس، تصنیف سب ختم کر دو، کم کر دو، قرآن، تراویح، اعتکاف، حقیقی استقبال میں لگ جاؤ۔ موسمی عناوین پر مذاکرے، ہم طعامی، ساتھ میں کھانا، ساتھ میں کھانا۔ ہمارے گھر تو لاڈج بنے ہوئے یا ہوٹل بنے ہوئے، کھانے کے لیے آتے ہیں، سب کھاتے ہیں، الگ الگ کھاتے ہیں۔ کھانے کے وقت کی نصیحت بہت مؤثر ہوتی ہے۔ پتہ چلا اس حدیث سے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے بیٹے کو دسترخوان پر نصیحت کی کہ بیٹا سامنے سے کھاؤ، اللہ کا نام لو، ہم طعامی، ہم منامی، ساتھ میں سونا۔ کتنی دعائیں یاد ہو جائیں گی، کتنی سنتوں پر عمل ہو جائے گا، کتنے انبیاء اور اولیاء کے قصے ذہنوں میں بیٹھ جائیں گے اگر ساتھ میں سوئیں۔ مسجد ساتھ میں جانا، شیخ کے پاس ساتھ میں جانا، اجتماعی دعا کرنا، یہ طریقہ ہے اپنے خاندان کو وقت دینے کا۔ دعوتوں میں جانا چاہیے صلہ رحمی کے ارادے سے، عیادت اور تعزیت کرنا چاہیے، فرض کفایہ ہے، کسی نے نہیں کیا سب گناہگار ہوں گے۔ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہمارے جنازے کے ساتھ دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر ہم نے خاندان کو وقت نہیں دیا تو ہمارے جنازے کے ساتھ تبلیغ کا جنازہ، تزکیے کا جنازہ، نسبتوں کا جنازہ بھی نکل جائے گا۔ گشت میں اجنبی سے آدمی بات کرتا ہے، اپنی اولاد سے اتنی شفقت سے بات کیوں نہیں کرتا؟ اجنبیوں سے کہتا ہے چائے ساتھ میں پی کر آئیں گے، اپنے بھائی سے کیوں نہیں کہتا؟ مجاہدہ یہاں پر ہوتا ہے، شیطان یہ کرنے نہیں دیتا ہے۔ پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ دل لگتا ہے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ دل کیوں نہیں لگتا؟ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں اصلاح کرنے کی اپنی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔